अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह साथ है। सलामत रहें, खुश रहें और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर दुनिया की तवज्जो और निगाहों का मरकज़ बन गया है। पाकिस्तान वो कर रहा है जो आज तक भारत नहीं कर सका। इसलिए पाकिस्तान कई मामलात में भारत से काफ़ी आगे निकल चुका हुआ है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और राइटर के मुताबिक कहना है कि अमेरिका की जानब से बुनियादी तौर पर यह दरख्वास्त की गई है कि पाकिस्तान अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर लाए। यानी ट्रंप ने दूसरे अल्फाज में फील्ड मार्शल को मिन्नत किया है कि जाओ और ईरान से हमारी जान छुड़वाओ। ये देसी जुबानी हम इसको कह सकते हैं। खबर साज एजेंसी का कहना है कि दो पाकिस्तानी जराये के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते होने वाला ये रबता सदर ट्रंप की जानब से किया गया था। राइटर के मुताबिक वाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी के दफ्तर ने इस खबर पर तबसरा करने की दरख्वास्त का फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल ये वाजह नहीं हो सका कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर ट्रंप के दरमियान किन अमूर पर बातचीत हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज ईरान के दौरे पर पहुंचे हैं। तेहरान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात भी हुई और मुलाकात में वजीर दाखिला मोहसन नकवी भी शरीक थे। ISPR का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए जो कोशिशें की जा रही है उसके लिए ईरान पहुंचे हैं। देखें, ये एक बड़ी खबर है, एक बड़ी ऑनर है पाकिस्तान के लिए कि एक दफ़ा फिर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि अपना किरदार अदा करें। और ये जो जंग है, देखें, इस जंग ने सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। इस जंग ने पूरी दुनिया को दिन में तारे दिखा दिए हैं। ये जो सुबह शाम देखें ना, पाकिस्तान में सिर्फ लेवी की बात की जाती है, पेट्रोल महंगा होने की बात की जा रही है। पंजाब जो है 600-800 रुपया बजट जो है अपना काट कर जो तरक्याती बजट है वो मरकज को दे चुका है। कहाँ पर? सिर्फ पेट्रोल की मद में। तो इसने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। इस पूरी दुनिया के हिलाने पर जो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो दुनिया जो हिली है वो रुक जाए और वो मामलात बेहतर हो जाए, मेरे ख्याल में काबिल तारीफ है। पाक फौज के शोबा तलकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर ईरान के दौरे पर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के इस वक्त जो है वो हमरा हैं। तेहरान में फील्ड मार्शल आसम मुनीर की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात भी हुई और मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। ISPR का कहना है कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के सिलसिले में ईरान पहुंचे हैं। फील्ड मार्शल आसम मुनीर मशरक़ वस्ती में जारी तनाज़ा के हल के लिए कोशिशों के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। मकसद भी यही है कि अगर आप वहाँ पर गए हैं तो ईरान को दोबारा समझाएं, ईरान से बात करें और इस मामले को जो है वो क्लोजिंग एंड की तरफ लेके जाएं कि चलो जो होना है सो हो गया है। अब अल्लाह ताला की ज़ात अगर दोनों तरफ से इज्जत दे रहा है तो इसको समेटें और अपने मामलात हल करें। ईरान जो है वो अब चाहिए कि वो एक सियासतदान बने और सियासत एक एक जिसे कहते हैं ना कि देखें, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ जो किया है, जो हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद किया है, उसकी जो साख बर्बाद की, उसके बाद उसने बड़े शार्प तरीके से पूरी दुनिया में घूमकर अपना लोहा मनवाया है। ये काम ईरान भी कर सकता है। ईरान पूरी दुनिया में घूम सकता है, ईरान अपनी ट्रेड खुलवा सकता है, ईरान के साथ जो बहुत बड़े दूसरे ममालिक ने प्रॉब्लम बनाए हुए हैं उनको ख़त्म कर सकता है। तो ईरान को यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी के साथ चलना पड़ेगा। माशी मैदान में भी आगे बढ़ रहा है। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने पाकिस्तान के क्रेडिट रेटिंग में बेहतर कर दी है और मोडीज़ की जानब से पाकिस्तान के सॉवरन रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी है। मोडीज के मुताबिक रेटिंग की बेहतरी की वजूहात गवर्नेंस में बेहतरी, ज़र मुबादला के ज़खायर का मजबूत होना और मुकामी कर्ज लेने की लागत में कमी की वजूहात को बताया गया है। मूडीज़ ने पाकिस्तान में मुसलसल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को भी रेटिंग की ज़ाहिर है बेहतर होने की एक वजह करार दिया है। मूडीज़ के मुताबिक इन शोबों में बेहतरी से पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन मुस्तहकम, मालियाती इशारे बेहतर होंगे। ख्याल रहे तकरीबन 12 माह में मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग 2 दर्जे बेहतर की है और ये एक बहुत बड़ी, देखें, इसमें कोई शक नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ने से बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखें कि दुनिया जो आपके इशारे उसको बेहतर देख रही है, मतलब पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और पाकिस्तान इस वक्त फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान
میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، کیونکہ ظاہر ہے اس کو ہائبرڈ نظام کہا جاتا ہے، تو جب ہائبرڈ نظام میں اگر کوئی بہتری کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ اس وقت ان دونوں کے کھاتے میں جاتی ہے، اور یہ اس کا کریڈٹ ان کو دینا بھی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب ملک حوالے کیا گیا پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی تھی، تو جو اس وقت عمران خان صاحب اپنے منہ سے کہتے تھے کہ 2-2.5 مہینے کے بعد یہ بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے، پاکستان بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے، تو اس بینک کرپٹ پاکستان کے بارے میں جو آج آپ کا جو موڈیز ہے وہ جو کہہ رہا ہے، میرے خیال میں یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے، اور اس پازیٹیو چیز کو جب پوری دنیا مان رہی ہے تو سوائے اپوزیشن کے پاکستان کے بھی پاکستان کے لوگ بھی مان رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ مہنگائی کی جو لہر ہے اس میں کم از کم حکومت کا قصور کوئی نہیں ہے، اس میں امریکہ اور ایران کی لڑائی جو ہے اس نے پوری دنیا کو ڈسٹرب کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اپنی کوششوں سے یہ لڑائی ختم بھی کروائے گا، صلح بھی کروائے گا، اور اپنی معیشت کے ساتھ ساتھ دنیا کی معیشت جو ہے اس کو بھی آگے لے کر جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار اعجاز صادق نے کہا ہے کہ سسٹم ناکام نہیں ہوا بلکہ نتائج دے رہا ہے۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کاوشوں کے باعث ملک کی معاشی صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ کسی بھی نظام کے بارے میں حتمی فیصلہ عوام ہی کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار اعجاز صادق کا کہنا تھا کہ پاکستان کے معاشی حالات میں ماضی میں انتہائی خراب ہو چکے ہیں، تاہم اب معیشت بہتری کی راہ گامزن ہے۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی، بعد ازاں ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر کے عالمی سطح پر اپنی ساکھ اور وقار میں اضافہ کیا۔ پوری دنیا پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو تسلیم کر رہی ہے۔ اعجاز صادق نے کہا ہے کہ بطور کنسٹوڈین آف دی ہاؤس ان کی ذمہ داری ہے کہ پارلیمان میں محنت کرنے والوں کی کاوشوں کو ضائع نہ کروں۔ وقفہ سوالات کے دوران متعلقہ وزراء سیکرٹریز ایوان میں موجود نہ ہوں تو انہیں سختی کرنا پڑتی ہے تاکہ پارلیمانی نظام بہتر جو ہے وہ بہتر ڈائریکشن میں چل سکے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سردار اعجاز صادق صاحب ایک تجربہ کار سیاستدان ہے، اور وہ ایوان میں سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور بات ان کی ٹھیک ہے، سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے، سسٹم ڈیلیور نہ کر رہا ہوتا تو آج موڈیز یہ نہ کہتا، سسٹم ڈیلیور نہ کر رہا ہوتا تو جی بی کے الیکشن اچھے طریقے سے نہ ہوتے، سسٹم بہتر ڈیلیور نہ کر رہا ہوتا تو آپ پوری دنیا میں جھنڈے نہ گاڑتے امریکہ اور ایران کی، جس سسٹم ہی تباہ ہو چکا ہے وہ پوری دنیا کی صلح کرا رہا ہے، تو یہ لاجیکلی بات ماننے والی بات ہے نہیں ہے۔ وہ میرے خیال میں صرف صوبوں کی بات کرنی تھی، ڈیوٹی یہ لگی تھی، لیکن وہ جذبات میں آ کر سم ٹائم ضرورت تو زیادہ ہاتھ لگ جاوے نا کم کچھ چیز، تو پھر بندہ جڑا ہے نا تھوڑا بہت اگے پیچھے ہو جاتا ہے، بٹ میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی بیماری پر ابھی تک سیاست کر رہی ہے، اور الحمدللہ عمران خان کی بہن کے مطابق حکومت کی ان رپورٹوں کے مطابق وزیر اطلاعات نے جو شیئر کی ہے کہ عمران خان صاحب ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں، بہترین ہیں، ہر ہفتے اپنی موجودہ جو سابقہ خاتون اول اور موجودہ بیوی جو ہیں بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اچھا وقت گزارتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اور جو ان کو پسند ہے وہ کھاتے ہیں، اور ان کو جو بلڈ پریشر کا اگر کسی جگہ پہ ہوا بھی تھا تو وہ اب اینی مور مسئلہ نہیں رہا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ وارہ نہیں کھاندا کہ ساڈا جڑا لیڈر ہے وہ ٹھیک ہے، اور ساڈے لیڈر نو مطلب کہ جیل تو لے آ کے ہسپتال کیوں نہیں بھرتی کیا گیا، میں حیران ہوں۔ میں بلیو کریں کہ میں کبھی بھی نہ چاہوں کہ میرا لیڈر بیمار ہو جائے اور اس کو لا کر آپ ہسپتال میں جو ہے وہ بھرتی کریں جیل سے، بھائی وہ تندرست ہے، جیل میں اپنی جیل گزارا، تو میں ایسا کیوں وش کروں گا، میں ایسی کیوں خواہش کروں گا۔ لیکن یہاں پہ عجیب ڈرامہ لگا ہوا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، حالانکہ وہ پہلے نعرے لگایا کرتے تھے، کیا نعرے لگایا کرتے تھے آپ کو یاد ہے نا، نہ وہ بھاگا نہ وہ بیمار، قیدی نمبر 804، اب وہ کہہ رہے ہیں وہ بھاگنا بھی چاہتا ہے اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار بھی ہے، مطلب دونے مطلب خیر یو ٹرن لینا تو پرانا کام ہے، لیکن یو ٹرن سے کام بن نہیں رہا، بات بن نہیں رہی۔ ضلع پنجاب مریم نواز شریف نے نئی تعمیر شدہ سڑکوں کی کھدائی اور انہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے پر پابندی عائد کرتے ہوئے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ ترقیاتی کاموں میں باہمی رابطہ یقینی بنایا جائے تاکہ سڑکوں کو بار بار کھودنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ وزیر اعلیٰ نے پیر کے روز صوبے بھر میں اپنے وسائل سے حاصل ہونے والی آمدنی او ایس آر کے تحت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی اجلاس کی صدارت۔ انہوں نے ہدایت کی کہ مین ہولز اور سیوریج کے ڈھکن سڑک کی سطح پر برابر رکھے جائیں، ہر نئی سڑک کے ساتھ معیاری نکاسی آب، سائن بورڈ اور لین مارکنگ کی بھی لازمی کی جائے۔ مریم نواز نے پیشی کی منظوری کے بغیر دکانداروں سے کسی قسم کی فیس یا چارجز وصول کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ انہوں نے تمام ترقیاتی کاموں کے لیے الگ الگ جو ہے وہ میٹنگز جو ہیں وہ بھی طلب کر لی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے سڑکوں کے تمام منصوبوں کو مکمل طور پر دھول سے پال رکھنے اور سڑکوں کے ساتھ مناسب نکاسی آبائی، مطلب کہ اب جب یہ بارش ہو تو وہ جو سڑکوں کے ساتھ پانی ہے وہ سڑک کے اوپر کھڑا نہ ہو بلکہ وہاں سے نکل جائے، یہ میرے خیال میں مریم نواز وہ باریک کام کر رہی ہیں
جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لاہور میں 10 سڑکوں کی خوبصورتی کے منصوبے کی منظوری دی گئی ہے، جن میں ایجٹن روڈ، لیٹن روڈ، ڈیوس روڈ، لوئر مال، لارنس روڈ، کوئنز روڈ، بینک روڈ اور لکشمی چوک کی تزئین و رہائش بھی شامل کی گئی ہے، جبکہ میٹرو ٹریک اور پلرز پر آرٹ ورک بھی بنایا جائے گا۔ ضلع ملتان روڈ پر اورنج لائن ٹریک کی صفائی، شجرکاری اور میورل میٹنگ کے ذریعے خوبصورتی بڑھانے کی ہدایت کی۔ لاہور کے مضافاتی علاقوں میں دیہی سڑکوں کی تعمیر اور تصحیح کے منصوبے کی منظوری دی گئی۔ قصور میں سڑکوں کی تعمیر و تصحیح، سولر اسٹریٹ لائٹس بیوٹیفیکیشن کے منصوبے منظور کیے گئے۔ شیو پورہ میں سیوریج پمپنگ اسٹیشن اور سڑکوں کی تعمیر و توسیع کے منصوبوں کی بھی منظوری دی گئی۔ ملتان ڈویژن کے لیے 42 او ایس آر منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ ان میں ملتان میں 2 رویہ سڑکیں، لین مارکنگ اور نکاسی آب پاس، جبکہ مضافاتی علاقوں میں سیوریج اور ڈرین اسکیمیں بھی شامل ہیں۔ خانے والا، قبیل وار، میاں چنو، جہانیہ اور تلمبا کے منصوبے بھی منظور کیے گئے ہیں۔ وہاڑی میں سڑکوں اور ڈسپوزیبل اسٹیشن کی سولرائزیشن سمیت 6 اسکیموں، جبکہ لودھرا میں چلڈرن پارک، اسٹریٹ لائٹ، سڑکوں کی تعمیر و توسیع اور بیوٹیفیکیشن کے 6 منصوبوں کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ بہاولپور میں 12، رحیم وہارا میں 3 اور بہاول نگر میں 8 او ایس آر منصوبے منظور کیے گئے۔ ساہیوال میں 13، اوکاڑا میں 4، پاک پتن میں 14 منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے، جن سڑکوں کی تعمیر و توسیع اور خوبصورتی، سولر اسٹریٹ لائٹ اور کھیلوں کی سہولیات بھی شامل ہوں گی۔ یہاں پر مریم نواز صاحبہ جو کر رہی ہیں، یہاں پر ملک شعیب بھرت کو کریڈٹ نہ دینا بڑی زیادتی ہوگی۔ نوجوان وزیر ہیں اور مریم نواز کی جو اس وقت کیبنٹ، اس میں ویسے تو ایک سے ایک ہیرا جو ہے وہ بھرتی کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں جس کا نام لوں گا، ملک شعیب بھرت کا نام لوں، رانا سکندر کا نام لوں، ذیشان رفیق کا نام لوں، بلال اکبر کا نام لوں، میں یہاں پر جو ہے وہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے کرمانی صاحب کا نام لوں میں، یا بہت سارے دوسرے وزراء کا نام لوں، ذیشان ملک کا نام لوں، راشد نصر اللہ کا نام لوں، ثانیہ عاشق کا نام لوں، میں جتنے نام لیتا جاؤں گا یہ میرے خیال میں نام اتنے کم پڑتے جائیں گے۔ یہ جو نوجوان ہیں، ان نوجوانوں نے چہرہ بدل دیا ہے پنجاب کا، کیونکہ مریم نواز نے ڈیپینڈ کیا ان نوجوانوں پہ، اور ان نوجوانوں نے دن میں، جسے کہتے ہیں نا کہ رات میں بھی دن جیسا سما پیدا کر دیا ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی منصوبہ ہو، کسی بھی منصوبے کو اٹھا کر دیکھ لیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مریم نواز کے منصوبے جب آتے ہیں تو دل کرتا ہے اس پہ بات کرتے ہی رہیں، کرتے ہی رہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ آپ سے جو گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، اور موبائل میں جا کر نوٹیفیکیشن آن کرنا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کر دیں، آپ اس میں ضرور لکھا کریں جو بھی آپ کا دل کرتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔